اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث جو ابھی بھائی نے پڑھی ہے، ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میری ساری امت معافی کے قابل ہے سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ کرنے والے ہوں گے، اور کھلم کھلا گناہ کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ آدمی رات میں کوئی برا کام کرے اور پھر صبح کو باوجود اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا، اسے لوگوں پر ظاہر نہ ہونے دیا، اور وہ کہے فلاں نے میں نے گزشتہ رات فلاں غلط کام کیا تھا، حالانکہ اس نے رات اس طرح گزاری تھی کہ اس کے رب نے اس کی پردہ پوشی کر دی تھی، اور یہ صبح کو پردہ ہٹا رہا ہے جو رات کو اللہ نے اس پر ڈال دیا تھا۔ تو کیا پتہ چلا بھائی، ایک گناہ کرنا، اس پر نادم ہونا، یا اللہ گناہ ہو گیا معاف کر دے، ضمیر جھنجھوڑتا ہے، ملامت کرتا ہے کہ بدبخت تو نے یہ کیا کر دیا۔ وہ ندامت بھی اس کی توبہ کا درجہ پا جاتی ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے۔ جیسے علماء سنا ہے کہ آدمی گناہ گر ہو گیا ہے تو وہ وضو کرے، استغفار توبہ کے نفل پڑھے، یا اللہ معاف کر دے۔ اگر اس 70 بار بھی دن میں توبہ ٹوٹ جائے لیکن ہر بار وہ مخلص ہو، گناہ نہ کرنے کا ارادہ ہو، پشیمانگی ہو، ندامت ہو، اور توبہ کرے، اللہ معاف کر دے، یہ ہے گناہ۔ ایک ہے بغاوت، جو گناہ کرنے کے بعد فخریہ انداز میں پیش کرتا ہے کہ میں نے رات یہ کیا، اور کچھ نہ پوچھو کی مزے ہن اتھے، اپنی بہادری کے گیت گاتا ہے، اپنی جرت کی کہانیاں سناتا ہے، میں نے یہ کیا، یہ بغاوت ہے، باغی کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور جو آدمی توبہ کی نیت پر کے گناہ کرے کہ میں توبہ کر لوں گا، اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ توبہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرف ایسا رجوع کرنا کہ یا اللہ معاف کر دے، آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اس وقت وہ اپنی توبہ میں سچا ہو، پکی نیت ہو کہ میں نہیں کروں گا، ہو گیا تو پھر اللہ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ پھر معاف فرما دیں گے۔ بلکہ علماء سے یوں بھی سنا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو توبہ کر کر کے تھک جائے گا، میں معاف کر کے نہیں تھکوں گا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے، تو ایک آدمی جو ہے وہ کہتا ہے یار رات میں نے وضو کیا، نفل پڑھے، پھر میں نے درود السلام پڑھا، درود کی میں نے تسبیحات کی، درود شریف پڑھتے پڑھتے سو گیا، رات کو مجھے خواب میں زیارت ہو گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، یار کیا بات ہے۔ دوسرا سن رہا ہے، وہ آنسو بہا رہا ہے کہ کاش میں بھی یہ کر لیتا، میں بھی وضو کرتا، توبہ کے نفل پڑھتا، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا، اللہ کے حبیب پر درود پڑھتے پڑھتے میں سو جاتا، مجھے بھی یہ زیارت نصیب ہو جاتی۔ اب یہ ہے کہ اس کی اس نیت پر اجر بہت ملے گا، زیارت تو نہیں ہوگی لیکن یہ ہے کہ اجر اس کو بہت ملے گا۔ اور ایک آدمی کہتا ہے جناب رات ہم نائٹ کلب میں گئے تھے، وہاں یہ تھا، وہاں وہ تھا، جیسے آج کچھ ہو رہا ہے، اور وہ اپنی جوانی کی، جرت کی، بہادری کی کرتب سنا رہا ہو، اور وہاں کے جناب نائٹ کلب کے سارے مناظر بتا رہا ہو، اور ایک آدمی کہ ہوئے یار کدی میں بھی اتنے ہوں نا تو یار منو ہی مزہ آ جاتا، اس کا اس بات پر اتفاق کرنا اس کے گناہ میں وہ برابر کا شامل ہو گیا ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات۔ حالانکہ یہ بات بھی ہے کہ جب تک گناہ نہ کرے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتا اس کا گناہ نہ لکھا جائے، ہو گیا تو پھر وقت دیا جاتا ہے شاید توبہ کر لے، پھر وہ وقت ختم ہوتا ہے، پھر بعد میں فرشتے لکھتے ہیں، اتنا لکھتے ہیں جتنا اس نے کیا ہے۔ لیکن یہاں اس کی یہ جو نیت تھی، اس کی نیت کی خواصت کی وجہ سے اس کے نامہ عمل میں گناہ لکھ دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کمی بیش معاف فرمائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہ ہاں بھائی توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بس یہ کہ ہماری طرف سے دے رہا۔
اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ میرے بندے اگر تجھ سے اتنے گناہ ہو گئے ہیں، یہ نہیں کہ اتنے کرنے کے بعد توبہ کر دوں، اگر اتنے تو کر بیٹھا ہے کہ زمین سے لے کے آسمان، مشرق سے لے کے مغرب، شمال سے لے کے جنوب، یہ پورا خلا تو نے گناہ کر کے اس کو پیک کر دیا ہے۔ حالانکہ اتنے گناہ آدم علیہ نبی علیہ السلام سے ہونے والے لوگ اور قیامت تک آخری لوگ دن رات بھی گناہ کرے تو اتنے شاید نہ کر سکیں جتنے ایک آدمی کے گناہ کے اللہ فرماتے ہیں تو اتنے کر لے کہ یہ سارا خلا گناہوں سے پیک کر دے، بس ایک بار اشک بار آنکھوں سے کہہ دے اللہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، میں تیرے سارے ہی معاف کر دوں گا ولا ابالی، اور مجھے اس کی پرواہ بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بھائی اس کے اپنی، جیسے ابھی حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تو یہ بغاوت ہے، ایسے آدمی کو معاف نہیں کیا جائے گا، الا یہ کہ اللہ جب چاہیں، یہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ تو بہرحال بھائی حکم تو یہی ہے کہ کم از کم درجے کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ رات کو جب سوئیں تو سونے سے پہلے وضو کریں، 2 نفل توبہ کے پڑھ لیں، اللہ کا ذکر کر کے سو جائیں۔ اگر اس رات موت آ بھی جائے تو آدمی کم از کم درجے کی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے سرخرو ہو جائے گا کہ اللہ کے میرا بندہ توبہ کر کے سویا۔ دیکھو نا، کئی بار اس حوالے کبھی بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ ایک آدمی نے اپنے والد کو بلایا یہاں وزٹ پر، اس کو کمرہ علیحدہ دیا کہ چلو ابا جی اپنی نیند سوئیں، اپنی نیند اٹھیں۔ وقت میں جتنا ٹائم گزرا، ایک دن ہوا کہ صبح ابا جی اٹھے نہیں ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، نہیں دروازہ کھلا، زور سے کھٹکھٹایا، نہیں کھلا، مجبوراً دروازے کو تالے کو توڑنا پڑا۔ جب تالا توڑ کے اندر گئے تو سامنے ٹی وی لگا ہوا تھا اور بلیو پرنٹ فلم چل رہی تھی، اور ابا جی کی آنکھیں وہاں نظر ٹکی ہوئی تھی اور وہیں ان کی جان نکل گئی۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، گناہ کرتے وقت ضرور اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہیے کہ شاید مجھے اس حال میں موت نہ آ جائے۔ ایسے ایک نواب کے بارے آتا ہے نا، وہ شراب میں بڑا جناب پی کے رات نشے میں لڑکھڑاتا آ رہا تھا، آگے وہ جو نالے ہوتے ہیں گلیوں میں، محلوں میں یا گاؤں میں، وہ گٹر ٹائپ جو ہیں یا سڑکوں ساتھ گزرتے ہیں، وہ بھرا ہوا تھا گندے پانی کے ساتھ، وہی جناب لڑکھڑاتا وہاں گر گیا اور وہیں مر گیا۔ جب اس کی لاش باہر نکالی گئی تو وہ کیا حال تھا، تو وہ انجام کیا ہوا تھا کہ وہ شراب پی کے نکلا ہوا تھا اور اسی نشے میں دھت تھا کہ وہ چلتے لڑکھڑاتا وہاں گر گیا اور وہیں مر گیا۔ تو اس لیے یہ تو ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ بھئی اللہ نہ کرے، خدا نہ خاصہ جب کوئی ایسی شکل آتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اس حال میں مجھے موت آ جائے، تو بھئی سارا معاملہ تو ہے خاتمے پر، کہ خاتمہ کس بات پر ہوتا ہے۔ کتنے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ کئی بار یہاں دیکھا نا وہ فیس بک پر، خطبہ شروع کیا جمعہ کا، خطبہ ابھی پڑھ رہے ہیں تو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ کوئی قرآن پڑھتے، کوئی مسجد میں، کوئی سجدے کی حالت میں، تو پھر دل میں یہ آتا ہے کہ کاش یہ میری موت ہوتی، کاش یہ میرا جنازہ ہوتا۔ کیونکہ بھائی جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا وہ کامیاب ہے، اور جس کا خاتمہ نافرمانی پر اور گناہ گار کے نقشے پر ہوا، اللہ تعالیٰ معاف استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری آج کی اس حدیث مبارکہ پر جو مذاکرہ ہے اللہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے۔ گناہ گار انسان کا معنی بھولنے والا ہے، لیکن اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت استغفار اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص جب سونے کا وقت آئے، اس وقت تو بھئی اپنے دن کے تمام جو شام کے اعمال ہیں ان کو یاد کیا جائے، اس پر ندامت کے آنسو بہائے جائیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے، اور ذکر کر کے جو دعائیں مسنون ہیں ان کو پڑھ کے سویا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله جزاك الله خير.